اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہیں تقویٰ ملے۔ الصوم فی اللغت الامساک، روزہ لغت میں رک جانے کو کہتے ہیں۔ جب ہوا کے تیز جھکڑ چلتے چلتے رک جاتے تو اہل عرب کہتے ہیں سامت الریح، کہ ہوا رک گئی۔ تیز دوڑتا ہوا گھوڑا جب اچانک ٹھہرتا تو وہ کہتے سام الخیر، منہ زور گھوڑا رک گیا۔ تو روزے کو بھی روزہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نفس کا سرکش اور منہ زور گھوڑا رمضان میں رک جاتا ہے، اور جو اللہ کے حکموں کو ڈٹائی سے توڑتے ہیں رمضان میں ان کے سر بھی سجدوں میں کے بہانے رمضان کا مہینہ آیا تو میرے نبی کا اعلان ہو گیا ایک فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے، نفل فرض کے برابر۔ فرض اور نفل میں فرق کیا ہے؟ حضرت علی کا فرمان ہے کہ جس شخص نے ایک فرض روزہ چھوڑ دیا پھر قیامت تک اس کی قضا میں نفل روزے رکھتا رہا تو ایک روزے کا یہ سارے روزے بدلہ نہیں ہو سکتے۔ ایک نماز چھوڑ دی اور پھر اس کی قضا میں قیامت تک نفل پڑھتا رہا تو فرض نماز کی ایک رکعت کے ایک سجدے کے برابر بھی نہیں۔ تو ابو داؤد کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے، اور دوسرا وہ افطار کے وقت دعا پڑھا کرتے تھے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی، یہ وما میں زوئیں ہیں جسے اردو میں کہتے ہیں وا عربی۔ ذهب الظمأ وابتلت العروق، اور رگیں تر ہو گئی۔ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، اور اللہ کے حضور ہمارا اجر پکا ہو گیا۔ اور ظاہر ہے کہ روزہ کھولنے کے بعد کی دعا ہے، پہلے کی نہیں ہے، یعنی جب آپ پانی پی لیں رگ تار کر لیں، یہ ایک دعا ثابت ہے افطار کے وقت۔ بلکہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے خصوصاً افطار کے وقت۔ افطار کے وقت آپ تمام مسنون دعائیں کریں، صبح شام کے جو اذکار میں شام کے اذکار ہیں وہ بھی کریں، اور دعائیں کریں صبح شام کے اذکار جو بلو کارڈ پہ ہیں، گرین کارڈ والی دعائیں کریں، قرآنی دعائیں کریں، جتنی مرضی دعائیں مانگیں۔ اور یہ والی دعا ہے وہی شخص آفس کے لیے تو فجر کے وقت اٹھے، اگر اس کا فورن ٹور آ جائے تو فجر سے پہلے بھی وہ ایئرپورٹ پہنچاؤ، نماز کی باری یہ سویا رہ جائے، تو ایسے شخص کو دیکھنا چاہیے کہ وہ خود لانتی تو نہیں ہو چکا، واقعی شیطان کے ہتھے تو نہیں چڑھ چکا۔ تو ہم دیکھیں ہم جتنی امپورٹنس دنیا کو دیتے ہیں اتنی گاڈ کو دے رہے ہیں ہم؟ کیا گاڈ اورینٹڈ ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی آنکھ نہیں کھلتی، میں کہتا ہوں جی آنکھ کیا، آج گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے نا کہ جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں ادا کرے گا فی نماز $1000 اسے دیے جائیں گے۔ دنیا کے سارے شیاطین مل کے سب سے بڑے بے نمازی کی فجر چھڑوا کے بتائیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بس آپ کو پتہ چل گیا یہ اندر کا شیطان ہے آپ کا، خود آپ شیطان بنے ہوئے، اعلی کار بنے۔ اچھا میرے بھائیو، اب اگلی جو آیات ہیں رمضان مبارک کے کانٹیکسٹ میں آیات آ رہی ہیں، یہ مسلسل 6 آیات سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک، یہ پورا ایک رکوع ہے۔ 23 نمبر رکوع سورۃ البقرہ کا، یہ مکمل رمضان مبارک سے ریلیٹڈ ہے۔ رمضان کے روزوں کو یہ یونیکنس حاصل ہے باقی تمام اسلامی عبادات پہ کہ قرآن حکیم کے اندر حج کا ذکر سکیٹرڈ فارم میں کئی ایک صورتوں میں، سورۃ البقرہ کے اندر ذکر آ جائے گا، سورۃ الحج کے اندر ذکر آ جائے گا، اور صورتوں کے اندر زکوٰۃ کا ذکر تو پورے قرآن میں سکیٹرڈ ہے، نماز کا پورے قرآن کے اندر سکیٹرڈ ہے، نماز کا طریقہ اور احکام و مسائل بہت کم ڈسکس ہوئے، لیکن رمضان کے روزے ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ایک ہی جگہ پہ قرآن میں آئی ہے اور کہیں اور نہیں آئی ہے، اور اس کے آلموسٹ جتنے موٹے موٹے مسائل ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے اس میں کور کر دیا۔ یہ رمضان مبارک کو باقی ساری عبادات کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ یہ 6 آیات رکوع نمبر 23 سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے اہل ایمان تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے اگلی امتیں جو گزر چکی ہیں، جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، ان پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی کی روش اختیار کر سکو۔ برکت کے لیے میں 2-3 حدیثیں بیان کر دیتا ہوں، بخاری و مسلم دونوں کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو
اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور سرکش شیاطین کو قید کر دیتا ہے. تمام شیاطین نہیں، سرکش شیاطین. ایک اور حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا، یہ بھی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کا ثواب آلموسٹ 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اور ایک ترجمہ یہ بنتا ہے، روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں. کیونکہ روزہ وہ عبادت ہے جو جب تک کوئی شخص ایکسپوز نہ کرے نا، آپ کسی کو جج نہیں کر سکتے. نماز تو فزیکلی پڑھتا ہوا نظر آ جائے گا. تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا.